تھوڑی سی بات بس مسئلہ فلسطین پہ کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ، مسلمانوں کا حال سامنے واضح ہو گیا. دیکھیں آپ، اس طرح کا ظلم و ستم، اس طرح کا ظلم و ستم آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، مگر اس کے اوپر کوئی مسلم ملک، کوئی بھی طاقتور مسلم ملک کوئی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، کوئی ہمت نہیں ہے. انتہا تو یہ، وہ یمن سے کسی نے کہا کہ جی ہم اس وار، یمن کے کسی ایک فوجی بندے نے کہا کہ جی ہم اب اسرائیل کے خلاف لڑیں گے. تو نیوز میں اس طرح سے کہ بھئی سعودی عرب نے بھی اور جارڈن نے، ان دونوں نے کہا ہماری فضائی جگہ استعمال نہ کرنا، ہمارا آسمان استعمال نہ کرنا، کہیں اور سے کرو جا کے، ادھر سے نہیں کچھ بھیجنا. یہ کہا ہے. اور باقی بھی بہت سارے ہم پاورفل کنٹریز ہیں موجود، مگر سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جلدی سے رک جاؤ، اب رک جاؤ، ابھی تک نہیں رکے، تھوڑا رک جاؤ. آج پھر بیٹھیں گے، پھر بات دوبارہ آ کے بولیں گے رک جاؤ. ارے رکے نہیں، رک جاؤ بھائی، ہم ایڈ بھیج رہے ہیں، ہم کھانا بھیج رہے ہیں تمہیں. تو کھانے پینے کی تو بہرحال ضرورت نہیں ہے، بام ایسے چل رہے ہیں، تو رک جاؤ والا سلسلہ ہے. یہ آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں ہے. کس سے ڈر رہے ہیں؟ کس سے ڈرتے ہیں؟ صاف صاف بتائیں، کس سے ڈرتے ہیں؟ یہ سارے ملک کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم سب کتنا شور مچا رہے ہیں. اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، ملک ایک مسلمان نہیں، یہ تو ابھی غیر مسلم بھی شور مچا رہے ہیں. غیر مسلم بھی شور مچا رہے ہیں. کیا کر رہے ہو بھائی؟ ادھر ادھر کتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس سے پتہ چلے گا کہ اوپر کے کچھ لوگوں کی طاقت کتنی زیادہ ہے، اور کتنے بڑے بڑے ہجوم کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. اس نظام کی سمجھ آئے گی کہ اوہو یہ کیا بات ہوئی، یہ تو اتنے سے لوگ، اتنوں پہ اتنے وزنی. باقی چاہے کچھ کہتے رہیں، چیختے چلاتے رہیں، پورا نظام ان کے ہاتھ میں ہے، اتنا بہترین طریقے سے ان کے ہاتھ میں، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. ہم سب جانتے ہیں ظلم ہو رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے کئی طریقے اور ہو سکتے ہیں اسی کام کے، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ زبردست نظام ہے اس وقت دنیا میں چل رہا ہے. اس میں میں اور آپ ہم سب جی رہے ہیں. اس کو آنکھوں سے دیکھ لیں اور سمجھ لیں، اس کو دلوں میں بٹھا لیں کہ یہ اس وقت دنیا کی حالت ہے. ان بڑے بڑے لوگوں سے کسی طرح کے عدل و انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی. جو انسانوں کے خون کے اوپر نہیں روک سکتے ہوں، ان سے کس طرح کا عدل و انصاف لیا جا سکتا ہے؟ یہ اس وقت کی حالت ہے. مسلمانوں کا کیا اس میں سچویشن ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں میرے بھائی، یہی ایسے ہی سمجھتے ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں ترکی ایک ملک ہے، وہ بھی بہت طاقتور ہے. ملک پاکستان بہت طاقتور ہے. سعودی عرب اور ادھر ادھر وہ ہماری ایک پوری ایک فوجوں کی بھی ایک سربراہت ہے، اور اس طرح کی سارے بڑے بڑے، ہم تو اتنے پاورفل ملک ہیں. ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں نا میرے بھائی. یہ ہم ایک کسی، وہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کسی طرح کی چیز میں ہم الجھے ہوئے ہیں. ہم اس وقت الجھے ہوئے ہیں. تھوڑا سا مسلمانوں کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے نا اگر، تو خلافت عثمانیہ آخری جو خلافت ہماری رہی ہے، 1200 کے آخر میں قائم ہوئی، 1300 میں شروع کی، اس وقت کسی وقت قائم ہوئی، اور 1922 میں آ کے ختم ہو گئی. 1922، 100 سال گزر گئے. 1923 میں 2023 میں ہم اس وقت موجود ہیں. 100 سال اس کو ٹوٹے ہوئے گزر چکے ہیں. 1700 سے لے کر کے اس کا شدید قسم کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا تھا، اور آخر ہوتے ہوتے تو اتنا زیادہ ڈاؤن فال تھا کہ ظاہری بات ہے اور ٹوٹ کے سارے ملک الگ الگ ہو گئے. سب کچھ اس کے اندر جو کچھ تھا وہ سب کچھ ٹوٹ ٹاٹ گیا. 300 سال سے زوال والی زندگی گزر رہی ہے مسلمانوں کی. کم سے کم 300 سال سے مسلمان زوال میں ہیں، مسلسل نیچے جا رہے ہیں. ابھی کہیں کے اوپر پیچھے ایک کانفرنس ہو رہی تھی، جارڈن کے کنگ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، بہت سارے ملک EU اور یہ سارے لوگ بیٹھے تھے اور کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ مسلمان اگر جہاد کرتے ہیں تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ خواتین کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا. اور باقی لوگ اس پہ تالی بجا رہے تھے. اور میں دیکھ کر کے حسرت اور افسوس کر رہا تھا کہ کسی کے دل میں تو یہ خیال آ رہا ہوگا، او بھائی تم لوگ کون سا مردوں کو بھی مارتے ہو، چلو جاؤ جلدی جاؤ، اپنی بات کرو، اترو نیچے، بہت باتیں کر لیں. یہ کیا تعلیمیں سنا رہے ہو ہمیں؟
وہ ہٹو کب کیا آخری بار؟ کب یہ سب نہیں کیا آخری بار؟ چلو جب کر لو تو ہمیں بتانا. ابھی کیا کہانیاں سنا رہے ہو؟ بیچارہ معصوم سا لگ رہا تھا اوپر. معذرت میں اس طرح کہہ رہا ہوں مگر یہ حقیقت حال ہے. اس کی بیچاری کی کیفیت پہ افسوس آ رہا تھا. اللہ تو دل سے اتنا مجبور ہے. بہرحال ان کو بتا رہے سمجھا رہے کہ ایسے زندگی گزارنی ہے, ایسے جنگ کرنی ہے. انہوں نے مان لیا آپ کی بات, تبھی آیا دین اسلام, تبھی بھیجے گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تبھی عدل و انصاف کے لیے اس مذہب کو اللہ تعالیٰ نے اتارا. اگر ان میں اتنی ہمت ہوتی نا, اگر یہ واقعی اس قابل ہوتے تو آج عدل و انصاف کرتے ہوتے وہاں اور بھی دیگر بہت ساری جگہوں پہ. نہیں ہے ان کے اندر, تبھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, دین اسلام کو بھیجا. جاؤ عدل و انصاف قائم کرو. ظلمت پھیلی ہوئی ہے, جاؤ جا کے روشنی لاؤ, نور لاؤ. جو ان سے ہم امید لگا بیٹھے. چنانچہ ریسرچ دیکھ رہا تھا, ایک فاسٹسٹ جہاز اس وقت جو دنیا میں ہے, فاسٹسٹ جیٹ امریکہ کے پاس ہے. کیا نام ہے اس کا؟ X-15. اس کی اسپیڈ جو ہے وہ کتنی ہے؟ 7274 کلومیٹر پر آور. اور راکٹ انجن ہے اس کا, اس میں راکٹ بھی لگا ہوا ہے. کوئی فاسٹسٹ جیٹ ہے اس وقت دنیا میں. ہم لوگ جس جہاز کے اوپر جن لوگوں نے سفر کیا ان کو شاید نارمل جو جہاز ہے وہ چلتا ہے 1000 سمتھنگ کلومیٹر کی اسپیڈ کے اوپر, ٹاپ اسپیڈ پہ پہنچ گیا. F-16 جو ہے اس وقت پاکستان کے پاس بھی ہیں, ان ممالک کے پاس بھی ہیں, اس کی ٹاپ اسپیڈ 2200 سمتھنگ ہے. جو فاسٹسٹ جیٹ ہے امریکہ کے پاس, اس کی اسپیڈ 7000 کلومیٹر پر آور. کب بنا ہے بھائی؟ 1967 میں. کب بنا ہے؟ 1967 میں. تو سو رہے ہو کیا؟ ایسے ہی نہیں میں کہہ رہا 300 سال ہو گئے, یہ نہیں سمجھیں ابھی ہوا ہے. 5 سال ہوئے, 10 سال ہوئے, 15 سال ہوئے, 20 سال ہوئے, 25 ہوئے, 50, 75. نہیں, 300 سال سے زوال میں ہو. نسلیں گزر گئی ہیں زوال میں. اور آج بھی حال کیا ہے کہ جو بچوں کے اسکول میں کون سا ڈے بنا رہے ہیں, وہ ہیئر ڈے بنا رہے ہیں, اس میں بال بنا کے آنے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم بنا لو بھائی بال اپنے, تم گا لو گانے, تم ناچ لو, پھر تیار ہو جاؤ اس کے لیے. ہر کی ریڈ لائن ہوتی ہے نا, ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. میری زندگی میں ریڈ لائن کافی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. میری زندگی میں ریڈ لائن کافی ہے. آج یہ وہاں ہے, کل یہ ان کا جس دن دل چاہے گا یہ یہاں ہوں گے. کوئی روکنے والا ان کو روک نہیں سکتا, کوئی پکڑنے والا ان سے بچ نہیں سکتا. محافظین کو بھی ساروں کو ادھر ادھر کر دیں گے جہاں ان کا جب دل چاہے گا. تو میرے بھائیوں, کسی بھی طرح کی خوش فہمی میں نہ رہیں. اس کو جان جائیں کہ اب بھی وقت ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہو. 313 بالکل کچھ بھی نہیں تھا ہاتھوں میں, جا کے ہزاروں کے اوپر کافی ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی مدد اصل چیز ہے ہمارے لیے. اللہ کی مدد. ہم پہلا کام صرف یہ کریں, اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ سے راضی کر لیں. پہلا کام یہ کریں. باقی سارے کام اللہ کے ذمے چھوڑ دیں. محنت کریں, اللہ کو راضی کریں. اس کے اوپر عزم کریں تمام حضرات کہ ہم عزم کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہر اعتبار سے اپنے اس وقت کی قدر کریں گے انشاءاللہ. بھئی یہ بات سوال کیا کریں. یقین مانیں یہ میرے اپنے بچی کے اسکول میں یہ دن بنایا جا رہا تھا, بالوں کا ڈے. تو میں نے تو ان کو خاص طور پہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ جی ان کے استاد کو میسج تو کریں, ان سے پوچھیں تو ذرا اس کی وجہ کیا ہے, کیا حاصل کرنے لگے اس سے, کیا سیکھ رہے ہو, کیا سکھا رہے ہو, کیا کر رہے ہو بھائی. تو جو بھی کام کرنے لگے نا ایک قدم اٹھانے لگے. صرف ذرا اپنے آپ سے سوال یہ کر لیں کہ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیا وجہ اس کی. 300 سال سے جو زوال میں جا رہا اس کو یہ کرنا چاہیے. ہاں بھائی خود سوچیں نا, 300 سال سے زوال میں جا رہے ہیں, 1960 میں وہ خود ایسا جیٹ بنا کے بیٹھے ہیں. ہمیں کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ نہیں ہے میرے بھائی, نہیں ہے. اس خوش فہمی سے نکل آئیں کہ اللہ کا احسان مانیں. اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہوئی ہے, کبھی ضرورت پڑے گی ان کو ادھر ادھر کرنا ہوگا, یہ کر دیں گے. تو ہم پہلی فرصت میں اپنے آپ کو سیریس کریں اس لائف کو لے کر کے انشاءاللہ. دوسرا عزم, نماز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں انشاءاللہ. نماز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, پکی بات ہے انشاءاللہ.
دعا کر لیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری خصوصی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرمائیے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے۔ یا رب ان کے شرور سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔